بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ان علی علیہ السلام زینت الشریف التواضع۔ امیر کائنات فرماتے ہیں کہ شریف اور بزرگوار انسان کی زینت تواضع ہے۔ زینت الشریف التواضع۔ الحمدللہ ہماری گفتگو مغنی الادیب میں حرف لام کے بیان میں تھی کہ لام مفردہ کے بارے میں بحث مکمل ہوئی۔ اس کے بعد جو دوسرا ادات ذکر کرتے ہیں وہ لا ہے کہ لام الف کے ساتھ۔ خوب فرماتے ہیں کہ یہ لا تین طریقوں سے کلام عرب میں وارد ہے، یا لا نافیہ ہے، یا لا ناہیہ ہے، یا لا زائدہ ہے۔ اچھا، لا نافیہ خود 5 طریقوں سے آتی ہے۔ ایک لا نفی جنس ہے، لا مشبہ بلیس ہے، لا عاطفہ ہے، لا جو حرف جواب ہے، اور ان 4 کے علاوہ۔ اچھا، ان میں سے پہلی قسم جو لا نفی جنس ہے کہ یہ مباحث ایسے ہیں جو تقریباً آپ گزشتہ کتابوں میں پڑھ چکے ہیں، لہذا یہاں پر کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں ہے، مشکل نہیں ہے۔ گزشتہ ادبیات کے کتابوں میں آپ نے یہ مطالب پڑھے ہیں، خوب نتیجتاً ہم یہاں پر تھوڑا سا سرعت کے ساتھ چلیں گے۔ لا علی ثلاثت اوجہ، لا 3 طریقوں سے آتی ہے کہ عرض کیا لا نافیہ، لا ناہیہ اور لا زائدہ۔ الاول ان تکون نافیتاً، پہلی قسم لا کی کہتے ہیں لا نافیہ ہے۔ وہذہ علی 5 اوجہ، یہ لا نافیہ 5 وجوہ پر آتی ہے۔ اولین قسم، اولین وجہ، احدھا ان تکون عاملتاً عمل ان، وہی لا نفی جنس ہے۔ پہلی قسم وہ ہے کہ جو عمل کرنے والی ہے ان والا، یعنی اسم کو نصب اور خبر کو رفع۔ وذالک، اور یہ جو لا عامل عمل ان ہے یہ اس صورت میں ہے ان ارید بہا نفی الجنس علی سبیل التنسیس، یہ اس صورت میں ہے کہ جب مکمل جنس کی نفی کی جائے وہ بھی علی سبیل التنسیس، یعنی صراحت کے ساتھ۔ اگر کہا جائے نا لا رجل فی الدار، یہاں پر لا نفی جنس ہے، یعنی جنس رجل گھر میں نہیں ہے، جنس کی نفی بھی ہو رہی ہے اور یہ اپنے مطلب کے اندر نص ہے۔ اچھا، اصول میں آپ نے پڑھا ہے کہ ایک مرتبہ مدلول کلام نص ہوتا ہے اور ایک مرتبہ مدلول کلام ظاہر ہوتا ہے، ظہور ہوتا ہے۔ مدلول کلام جب نص ہو تو اس کے اندر خلاف کا احتمال نہیں دے سکتے آپ، فقط یہی ہے۔ لیکن اگر مدلول کلام ظہور ہو تو اس میں خلاف کا احتمال ہوتا ہے، اگرچہ ضعیف ہوتا ہے لیکن بہرحال خلاف کا احتمال ہوتا ہے۔ لیکن اگر جہاں پر کہا جائے کہ یہ اپنے مطلب میں نص ہے، یعنی اصلاً خلاف کا احتمال ہی نہیں ہے۔ اگر اصول آپ نے پڑھا ہے تو یہ
ظواہر کی بات پڑھتے ہیں نا، کہتے ہیں صیغہ امر ظہور رکھتا ہے وجوب میں. ظہور رکھتا ہے یعنی کیا؟ یعنی وہ معنی جو غالباً انسان کے ذہن میں آتا ہے وہ وجوب ہی ہے، لیکن بہرحال احتمال خلاف بھی ہے، ممکن ہے وجوب مراد نہ ہو، اسے کہتے ہیں ظہور. ظہور یعنی معنی غالبی لیکن طرف مخالف اس کا ہوتا ہے. لیکن نص ایسے مدلول اور مطلوب کو کہتے ہیں کہ جس کا اصلاً طرف مخالف نہ ہو. لا رجل فی الدار، جن سے رجل آگا گھر میں نہیں ہے اصلاً، یہ لا نفی جنس ہے. اس کے مقابلے میں اگر لا مشبہ باللیسا ہو جو بعد میں پڑھیں گے، لا رجل فی الدار یا لا رجل فی البیت، اس کا معنی یہ ہوگا کہ گھر میں ایک مرد نہیں ہے. لیکن یہاں پر احتمال ہے کہ ممکن ہے کہ بابا گھر میں ایک مرد نہ ہو، دو مرد ہوں، ہو سکتا ہے گھر میں تین مرد ہوں. لیکن جیسے ہی آپ لا نفی جنس لے کر آتے ہیں نا، لا رجل فی الدار، اس کا مقصد یہ کہ جن سے رجل گھر میں نہیں ہے، نہ ایک ہے نہ دو ہے نہ تین ہے، کوئی بھی نہیں ہے. اس میں نص ہے اپنے مطلب میں. وذالک، یہ لا نفی جنس انا والا عمل کرتی ہے. وذالک ان ارید بہا نفی الجنس، جب اس لا کے ذریعے سے ارادہ کیا جائے جنس کی نفی کا. اچھا، یہ جن سے بھی مراد جن سے منطقی نہیں ہے، جن سے عرفی ہے، یہ ذہن میں رہے. منطق میں جسے جنس کہتے ہیں وہ والی جنس یہاں پر مراد نہیں ہے، عرفی لحاظ سے جنس. رجل مثلا ایک جنس ہے. علی سبیل تنسیس، نفی جنس بھی ہو لیکن بر سبیل تنسیس، یعنی نص ہو اس مطلب میں، خلاف کا احتمال نہ ہو. وَتُسَمَّى حِينَئِذٍ تَبْرِئَةٌ، اس وقت اس لا کو لا تبرئہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ لا اپنے اسم کو خبر سے بری کر دیتی ہے. لا رجل فی الدار ہے، جن سے رجل گھر میں نہیں ہے، بری ہے جن سے رجل گھر میں ہونے سے. وَإِنَّمَا يَظْهَرُ نَصْبُ اسْمِهَا إِذَا كَانَ خَافِضًا أَوْ رَافِعًا أَوْ نَاصِبًا. مطلب سنیں آقا فرماتے ہیں کہ یہ لا نفی جنس اپنے اسم کو نصب دیتی ہے، اور اس کے اسم پر نصب ظاہر ہوتی ہے اس صورت میں جب اس کا اسم خود عامل ہو، یعنی یا مضاف ہو، ظاہر سی بات ہے مضاف الیہ کو جر دے گا، یا بعد والے اسم کو رفع دے یا بعد والے اسم کو نصب دے. دوسرے لفظوں میں آگا گزشتہ کتابوں میں آپ نے اس مطلب کو ایسے پڑھا تھا، لا نفی جنس کا اسم اگر مفرد ہو یعنی مضاف یا شبہ مضاف نہ ہو تو مبنی ہوگا، وہاں پر اعراب نہیں ہے. لیکن اگر لا نفی جنس کا اسم مضاف ہو یا شبہ مضاف ہو تو اس صورت میں منصوب ہوگا. وہی مطلب ہے، لیکن یہاں پر مغنی میں ابن ہشام اپنی زبان میں بیان کر رہے ہیں. وَإِنَّمَا يَظْهَرُ نَصْبُ اسْمِهَا، فرماتے ہیں کہ اس کے اسم کی نصب فقط اور فقط ظاہر ہوگی ان چند صورتوں میں. اذا کان خافضا، جب وہ اسم جر دینے والا ہو، نہ وہ لا صاحب جود ممقوتون، آگا کوئی بھی سخاوت والا بندہ مذموم نہیں ہوتا، اس کی سرزنش نہیں ہوتی. یہاں پر صاحب منصوب ہے لیکن ما بعد کو جر دے رہا ہے، لا صاحب جودن. او رافعا، خافضن پر عطف، یا اس کا اسم رفع دینے والا ہو، نہ وہ لا حسنا فعلہ مذموم، فعلہ مرفوع ہے حسنن کی وجہ سے، اس نے اس کو رفع دیا ہے، مذموم خبر ہے، یعنی لا حسنا فعلہ مذموم،
کوئی بھی ایسا بندہ کہ جس کا فعل حسن اور اچھا ہو وہ بندہ مذموم نہیں ہے. او ناصبن خافضن پر عطف ہو رہا ہے، یا وہ اسم اپنے ما بعد کو نصب دیتا ہو، نہ وہ لا طالعن جبلن حاضرون کہ طالعن اس میں فاعل ہے، جبلن کو نصب دینا مفعولیت کی بنا پر، مفعول بن رہا ہے طالعن کے لیے، حاضرون اس کی خبر ہے. ومن ہو، اور اسی باب سے ہے لا خیرن من زیدن عندنا، من زیدن بھی منصوب ہے، خیرن کے لیے اس میں تفضیل ہے. تمام شد. پس پہلی قسم لا نفی جنس کہ جو انا والا عمل کرتی ہے، اس کا اسم منصوب ہوگا اور نصب ظاہر ہوگی اس صورت میں جب وہ اسم ما بعد کے اندر عمل کرے، چاہے جر کے ذریعے سے، چاہے اس کو جری عمل دے، چاہے رفعی عمل دے، چاہے نصبی. اچھا، اس لائے نفی جنس اور انا میں 7 جہات سے تفاوت ہے، 7 جہتوں سے ان میں آپس میں فرق ہے. وَتُخَالِفُ اللَّهَ هَذِهِ إِنَّ مِن سَبْعَةِ أَوْجُهٍ، یہاں پر لا بھی مسمى مراد ہے، انا بھی مسمى مراد ہے. یہ والی لا مخالفت رکھتی ہے انا کے ساتھ 7 جہتوں میں، یعنی لا اور انا میں 7 جہتوں سے فرق ہے. پہلا تفاوت احدها انها لا تعمل الا في النکرات، آگا یہ لا نفی جنس فقط نکرے میں عمل کرتی ہے، جبکہ انا نکرہ معرفہ دونوں میں عمل کرتی ہے. 2 الثانی ان اسمها اذا لم يكن عاملا فانه يبنى، آغا جب لائے نفی جنس کا اسم عامل نہ ہو، کہ آپ پرانی کتابوں میں اس کو پڑھتے تھے کہ مفرد ہو، یعنی مضاف اور شبہ مضاف نہ ہو، اگر لائے نفی جنس کا اسم عمل نہ کرے تو فإنہ یبنا، وہ اسم مبنی کیا جائے گا. اچھا، مبنی کرتے ہیں کیوں؟ قیل لتضمنہ معنی من الاستغراقیہ وقیل لترکیبہ مع لا ترکیب 15. آگا کیوں مبنی ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ بنا کی 2 میں سے کوئی ایک وجہ ہے. یا تو اس لیے کہ یہ لائے نفی جنس من استغراقیہ کے معنی کو متضمن ہے، کیونکہ عمومیت ہے نا، تمام جنس کی نفی ہے نا، لا رجل فی الدار ہے، یعنی حقیقت ہے لا من رجل فی الدار، استغراق یعنی جو شمول تمام کو شامل ہو. یا تو اس وجہ سے کہ لتضمنہ معنی من، یا تو اس وجہ سے کہ یہ متضمن ہے معنی من کو، البتہ من استغراق کیا. وکیل لترکیبہ مع لا، یا تو لتضمنہ یعنی وہ اسم، ہاں وہ اسم من استغراقیہ کو متضمن ہے، لتضمنہ ہی کی ضمیر اسم کی طرف، یا تو وہ اسم من استغراقیہ جو شمول کو بیان کرتا ہے اس کو متضمن ہے، اس کے معنی کو شامل ہے. خوب، نتیجتاً یہ اسم حرف کے ساتھ شباہت معنی بھی پیدا کر لے گا. وکیل لترکیبہ مع لا ترکیب 15، یا تو یہ اسم لا کے ساتھ جو مرکب ہوتا ہے اس کی بھی ترکیب گویا کہ 15 کی طرح ہے، کہ یہ وا کو متضمن ہے، اصل میں 15 کہ وا کو متضمن ہے، یہ بھی کا نوع اسی طریقے سے ہے. پس اس صورت میں مبنی ہے. وَبِنَاؤُهُ عَلَى مَا يُنْصَبُ بِهِ لَوْ كَانَ مُعْرَبًا. اچھا، یہ عبارت بھی آپ ہدایہ میں بھی، سیوطی میں بھی، سمدیہ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ مبنی کس پر ہے. یہ کہنا غلط ہے کہ فتح پر مبنی ہے، نہ، اگر وہ اسم معرب ہوتا اور حالت نسبی میں ہوتا تو اس کی کون سی کنڈیشن ہوتی، کون سی حالت ہوتی؟ اسی حالت پر اس کو مبنی کریں گے. دقت کریں، اگر مبنی نہ ہوتا بلکہ معرب ہوتا
حالت نسبی میں اس کا اعراب کیا ہوتا؟ کہتے اسی حالت نسبی والے اعراب پر آپ اس کو مبنی کر دیں. وَبِنَاؤُهُ عَلَى مَا يُنْصَبُ بِهِ لَوْ كَانَ مُعْرَبًا، اگر یہ معرب ہوتا تو جس چیز پر منصوب ہوتا اسی چیز پر اس کو بنا دو. کہ مثالیں دیتے ہیں آپ کو. فَيُبْنَى عَلَى الْفَتْحِ فِي نَحْوِ قَوْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ جو حدیث پیغمبر اکرم ہے اس حدیث میں فتح پر اس کو مبنی کریں گے. لا فقر اشد من الجہل، کہ اگر فقر ویسے معرب ہوتا تو اس کا اعراب کیا ہوتا فقرن. حالت تنوین کو فقط حذف کر دیں، باقی اس کو مبنی کر دیں اسی حالت پر. لا فقر اشد من الجہل، اگر جہالت سے بڑھ کر کوئی فقیری اور تنگ دستی نہیں ہے، بڑا فقیر وہ ہے جو بہت بڑا جاہل ہے. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تعالی، اسی باب سے ہے یہ آیہ کریمہ. لا تثریب علیکم اليوم، علیکم فعل معذوف یا شبہ فعل معذوف کے متعلق ہو کر لا کے لیے خبر ہے. اللہ کوئی سرزنش مذمت وغیرہ نہیں ہے آپ پر. آج سورہ یوسف میں ہے نا، بھائیوں کو کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، اللہ تم پر کوئی ملامت وغیرہ نہیں ہے. وقول بشیر بن جزلام، یہ مشہور پڑھتے بھی ہے، یا اہل یثرب لا مقام لکم قتل الحسین فدمعی مدرارا. اے اہل یثرب، یہ یثرب تمہارے رہنے کے قابل نہیں ہے، رہنے کی اب جگہ نہیں ہے. قتل الحسین، کیونکہ سید الشہداء کو قتل کر دیا گیا. فدمعی مدرارا، آنکھوں کو کہہ رہا ہے کہ یعنی جیسے موسلا دھار بارش برستی ہے نا، اس طریقے سے آنسوؤں کو بہاؤ. کہ لا مقام، شاید ہی مثال اس میں ہے. فَيُبْنَى عَلَى الْفَتْحِ، فلا فلا میں وَعَلَى الْيَاءِ، عَلَى الْفَتْحِ پر عطف ہو رہا ہے. فَيُبْنَى عَلَى الْيَاءِ فِي نَحْوِ لَا رَجُلَيْنِ وَلَا قَائِمَيْنِ. خوب یہاں پر یا پر ہوگا کیونکہ حالت نسبی تثنیہ کی ایسے ہی ہوتی ہے. وَعَلَى الْكَسْرَةِ، اور کسرہ پر مبنی کرو. فِي نَحْوِ لَا مُسْلِمَاتِ، خوب جمع مؤنث سالم کا اعراب کیا ہوتا ہے نسبی. رأیت مسلمات، تنوین کو فقط ہٹا دیں. وَكَانَ الْقِيَاسُ وُجُوبُهَا، وَكَانَ الْقِيَاسُ وُجُوبًا، قانون تو یہ ہے کہ اس جمع مؤنث سالم میں واجب ہے کہ کسرہ پر آپ نصب دیں. لیکن وَلَكِنَّهُ جَاءَ بِالْفَتْحِ، لیکن ناغا بنا اس میں فتح پر بھی آئی ہے، لا مسلماتا بھی آیا ہے. اور ابن شام کہتے ہیں وَهُوَ الْأَرْجَحُ، راجح یہی ہے کہ آپ فتح پر مبنی کریں لا مسلماتا. کیوں؟ لِأَنَّهَا الْحَرَكَةُ الَّتِي يَسْتَحِقُّهَا الْمُرَكَّبُ، گویا کہ لا اور مسلمات آپس میں مرکب ہو گئے تو بنا اخف حرکات یعنی فتح پر دی گئی. لِأَنَّهَا، کیونکہ یہ فتح الْحَرَكَةُ وہ حرکت ہے کہ الَّتِي يَسْتَحِقُّهَا الْمُرَكَّبُ، کہ جس حرکت کا مستحق بنتا ہے مرکب. کون سا مرکب؟ مسلمات اور لا کو جو آپس میں ملایا ہے یہ مرکب. اخف حرکات ہے نا، جیسے 15 میں آپ نے کیا تھا. پس دوسرا تفاوت یہ ہوا کہ ان اسم اذا لم یکن عاملا فانه یبنا، لیکن انا میں ایسے نہیں ہے. چاہے ان کا اسم عامل ہو یا نہ ہو وہ منصوب ہے، مبنی نہیں ہے، اس کا اعراب ہوگا. پس دو تفاوت ہوئے. تیسرا الثالث ان ارتفاع خبرها عند افراد اسمها بما كان مرفوعا به قبل دخولها لا بها. اگر تیسرا تفاوت انا میں آپ کہتے ہیں کہ انا اسم کو نصب دیتی ہے اور خبر کو رفع. اب فرق نہیں پڑتا انا کا اسم ما بعد میں عامل ہو یا نہ ہو، انا خبر کو رفع دے گی. ایسے کہتے ہیں لیکن لائے نفی جنس میں ایسے ہے
کہ اگر لا نفی جنس کا اسم مفرد ہو، مفرد یہاں پر کس کے مقابلے میں ہے؟ مضاف اور شبہ مضاف کے مقابلے میں۔ عرض کیا کہ مفرد کے مختلف اطلاقات ہیں، کبھی تثنیہ کے مقابلے میں، کبھی مضاف اور شبہ مضاف کے مقابلے میں۔ کہتے ہیں کہ اگر لا نفی جنس کا اسم مفرد ہو تو لا نفی جنس خبر کو رفع نہیں دیتی، اگر اس کی خبر تو مرفوع ہوتی ہے، لا رجل قائمون، خبر تو مرفوع ہے، کہتے ہیں بھلے خبر مرفوع ہوتی ہے لیکن اس کو رفع لا نفی جنس نے نہیں دیا، بلکہ لا نفی جنس کے داخل ہونے سے پہلے، کیونکہ مبتدا کے لیے خبر تھی جس بنا پر پہلے مرفوع تھی اسی بنا پر مرفوع ہے، نہ کہ لا نفی جنس نے اس کو رفع دیا ہے، جبکہ انہ ایسے نہیں ہے۔ فرق سمجھ میں آیا؟ الثالث ان ارتفاع خبرها عند افراد اسمها، فرماتے ہیں کہ لا نفی جنس کے خبر کو مرفوع کرنا جب اس کا اسم مفرد ہو، ان ارتفاع خبرها، اس انا کی خبر ہے بما کان مرفوعا بھی قبل دخولها لا بها، درمیان میں مثالیں ہیں۔ کہتے اس کی خبر کا مرفوع ہونا جب اس کا اسم مفرد ہو، بما کان، اس عامل کی وجہ سے ہے کہ مرفوعا بھی، جس کی وجہ سے وہ خبر مرفوع تھی قبل دخولها، اس لا کے داخل ہونے سے پہلے، یعنی وہ پہلے والے عامل کی وجہ سے مرفوع ہے، لا بہا، نہ کہ اس لا کے ذریعے سے، جبکہ انہ ایسے نہیں ہے، انہ ہر صورت میں اپنی خبر کو رفع دیتی ہے۔ وَهَذَا الْقَوْلُ لِسِيبَوَيْهِ، یہ قول آغا سیبویہ کا ہے۔ وَخَالَفَهُ الْأَخْفَشُ وَالْأَكْثَرُونَ، اخفش اور بہت سارے لوگوں نے مخالفت کی، کہا کہ نہ آغا وہاں پر خبر اسی لا نفی جنس کی وجہ سے مرفوع ہے۔ وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْبَصْرِيِّينَ فِي أَنَّ ارتفاعه بها إِذَا كَانَ اسْمُهَا عَامِلًا، ہم نے کیا کہا؟ جب اس کا اسم مفرد ہو تو خبر لا کے ذریعے سے مرفوع نہیں ہے، لیکن اگر اس کا اسم عامل ہو، ما بعد کے اندر عامل ہو، مفرد نہ ہو، ما بعد کے اندر عامل ہو، یعنی مضاف ہو یا شبہ مضاف ہو، تو اس صورت میں لا نفی جنس کی خبر کو رفع دینے والی چیز لا نفی جنس ہے، اور اس بات پر بصریوں کا اتفاق ہے۔ ولا خلاف بین البصریین فی ان ارتفاعه بها، اس خبر لا کا اس لا کے ذریعے سے مرفوع ہونا، اذا کان اسمها عاملا، جب اس کا اسم عامل ہو، یعنی اسم مضاف یا شبہ مضاف ہو، تو خبر لا کے ذریعے سے مرفوع ہے۔ بصریوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ تیسرا تفاوت۔ بس تیسرا تفاوت یہ کہ خبر لا کا مرفوع ہونا ہمیشہ لا نفی جنس کی وجہ سے نہیں ہے، جبکہ انا کی خبر کا مرفوع ہونا ہمیشہ انا کی وجہ سے ہے۔ چوتھا، الرابع ان خبرها لا يتقدم على اسمها، فرماتے ہیں کہ خبر لا نفی جنس اس میں لا نفی جنس پر مقدم نہیں ہوتی، ولو کان ظرفا او مجرورا، اگرچہ وہ خبر ظرف یا مجرور ہی کیوں نہ ہو، حالانکہ ظرف اور جار مجرور میں وسعت ہے لیکن اس میں مقدم نہیں ہو سکتا، جبکہ انا میں ایسے ہو سکتا ہے، اگر خبر ظرف یا جار و مجرور ہو تو اسم پر مقدم ہو سکتے ہیں۔ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، قرآن میں ہے کہ ان فی ذالک، الخامس، پانچواں تفاوت، انہ یجوز مراعات محلها مع اسمها قبل مضی الخبر و بعدہ۔ اچھا، اب پانچواں تفاوت یہ ہے، اس نقطے کو سمجھیے گا، اگر اس میں لا نفی جنس کا تابع آ جائے، اس پر کون سا اعراب دیتے ہیں؟ خوب کہتے ہیں آپ اس کو منصوب بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو مرفوع بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا
لا رجل ظریف فیہا یعنی فی الدار، کہ ظریف رجل کی صفت ہے. آپ کہہ سکتے ہیں لا رجل ظریف فی الدار، اور آپ کہہ سکتے ہیں لا رجل ظریفا فی الدار. کیوں؟ فرماتے اس وجہ سے ظریفاً منصوب کریں، رجل کے محل پر نصب دیں، محل پر اس کو آپ محل کی تابعیت کروائیں، کیونکہ محلن منصوب ہے یہ رجلا، اس کی تابعیت میں آپ کہیں لا رجل ظریفاً. مرفوع کریں اس لیے کہ رجل اور لا دونوں کو ملا کر اس کا محل دیکھیں وہ رفع ہے، اس کی تابعیت کروا سکتے ہیں. درست ہے آقا؟ چاہے خبر گزر چکی ہو یا نہ گزر چکی ہو، یعنی وہ تابع خبر پر مقدم ہو یا مقدم نہ ہو، دونوں صورتوں میں، جبکہ انہ میں تفصیل ہے، سیوطی میں آپ نے پڑھا ہے. الخامس انہ یجوز مراعات محلها ما اسمها، کہ جائز ہے، شان یہ ہے کہ جائز ہے لا اور اس کے اسم کے محل کی مراعات کرنا، یعنی لا اور اس کے اسم دونوں کو ملا کر اس کے محل کی مراعات کرنا، یعنی رفع دینا. درست ہے؟ قبل مضی الخبر و بعدہ، خبر کے گزرنے سے پہلے اور خبر کے گزرنے کے بعد، جبکہ انہ میں تفصیل ہے. فیجوز رفع النعت والمعطوف علیہ، خوب فرماتے ہیں کہ جائز ہے نعت یعنی صفت کو رفع دینا اور اس شے کو کہ جو اس پر عطف ہو رہا ہے، معطوف علیہ پہلا نہ بلکہ وہ کہ جو اس پر عطف ہو رہا ہے، والمعطوف علیہ ہے، اور وہ کہ جو عطف ہو رہا ہے اس پر. لا رجل ظریف فی الدار یا لا رجل و امرأۃ فیہا یعنی فی الدار، دونوں کی مثال. چھٹا فرق السادس انہ یجوز الغاؤها اذا تکررت، اگر لائے نفی جنس کو عمل سے آپ ملغا کر سکتے ہیں جب اس کا تکرار ہو. نحو لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ ایسے کہہ سکتے ہیں آپ. 5 وجہ ہے نا، آپ نے پڑھا ہے اس میں سمدیہ میں. وَلَكَفَتُ الْإِسْمَيْن، آپ کہے لا حول ولا قوت. وَرَفْعُهُمَا، آپ کہے لا حول ولا قوت. وَالْمُغَایَرَةُ بَيْنَهُمَا، پہلے اور دوسرے میں مغایرت کریں، پہلے اور دوسرے میں مغایرت کریں، یعنی کیا؟ یعنی 2 صورتیں، پہلے کو رفع دیں اور دوسرے کو فتح، یعنی کہے لا حول ولا قوت. اس کا عکس بھی کرے، یعنی پہلے کو فتح اور دوسرے کو رفع، یعنی لا حول ولا قوت. یہ 4 وجوہات ابن ہشام 4 وجوہات ذکر کرتے ہیں. سمدیہ میں کتنی پڑھی تھی؟ 5. لا حول ولا قوتن یہ بھی پڑھا ہے وہاں پر کہ اس 5ویں شق کو یہاں پر ذکر نہیں کیا. بخلاف نحو قول عائشہ، لیکن انہ میں سے نہیں ہے، یعنی عبارت دیکھیں یہاں پر کٹی ہوئی ہے. بخلاف انہ مثلا کما فی قول عائشہ ایسے ہوتا، لیکن مقصود روشن ہے، عبارت کو کاٹ دیا. انہ میں ایسے نہیں ہے، انہ کا تکرار کریں پھر بھی عمل سے انہ ملغا نہیں ہوگی. انہ محلن و انہ مرتعلا و انہ فی السفر و انہ فی السفر اذ مزو محلا، کہ انہ کا تکرار ہوا، یعنی انہ محلن لنا و انہ مرتحلن لنا، ایسے ہی ہے. محلن مرتحلن مصدر میمی ہے کہ بے تحقیق ہمارے لیے ایک حلول کی جگہ ہے یعنی قرارگاہ ہے، وَإِنَّ مُرْتَحَلًا اور ہمارے لیے ارتحال بھی ہے، نکلنا بھی ہے، یعنی دنیا میں ٹھہرنے کی جگہ بھی ہے اور اس دنیا سے نکلنا بھی ہے. وَإِنَّ فِي السَّفْرِ مَحْلًا، محلہ درست سفر کہتے ہیں مسافر کی جمع ہے. وَإِنَّ فِي السَّفْرِ مَحْلًا مہلت بھی ہے ایک شخص کو، اذ مضوا کہ جب وہ چلتا ہے تو اس کو تھوڑی بہت مہلت بھی ملتی ہے نا، تو آپ کو کہنا ہو ایسے مہلت بھی ملی ہے، یعنی دنیا میں آئے ہو پھر یہاں سے جاؤ گے، درمیان میں تھوڑی مہلت بھی ہے.
کہ شاید مثال ان محلن و ان مرتالن میں ہے، فلا محید عن النصب، یعنی ان محلن اور مرتالن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، جبکہ لا میں ہم نے کہا کہ نہ تکرار ہو تو ملغا ہو سکتی ہے عمل سے۔ یہ 6 تفاوت۔ 7واں وَالسَّابِعُ أَنَّهُ يَكْثُرُ حَذْفُ خَبَرِهَا إِذَا عُلِمَ، جب خبر معلوم ہو تو کثیراً اس کو محذوف کر دیتے، حذف کر دیتے۔ قالوا لا ویر، یعنی لا ویر لنا، یا فلا فوت، یعنی فلا فوت علیہم۔ وَتَمِيمُ لَا تَذْكُرُهُ حِينَئِذٍ، بنو تمیم کا ماننا ہے کہ بابا ایسی صورت میں تو اصلاً اس کو خبر کی ضرورت ہی نہیں ہے، خبر ہوتی ہی نہیں ہے اس کی۔ تمام شد۔ لائے نفی جنس کے بارے میں بات تمام ہوئی۔ آتے لائے مشبہ بلیسا، خوب لیسا والا عمل کرے، یعنی اسم کو رفع خبر کو نصب۔ الثانی، پس لائے نافیہ کی دوسری قسم، ان تکون عاملتن عمل لیسا، لیسا کا عمل کرنے والی۔ ان دونوں میں معنوی طور پر تفاوت ہے۔ لائے نفی جنس اپنی جنس کی نفی میں نص ہے، لا رجل فی الدار، کوئی گھر میں نہیں ہے مرد، نہ ایک نہ دو نہ تین، لیکن لائے مشبہ باللیسا نص نہیں ہے، یعنی دوسرا بھی احتمال ہو سکتا ہے۔ لا رجل فی الدار ہے، یعنی ممکن ہے کوئی بندہ کہے کہ مقصود یہ ہو کہ گھر میں ایک مرد نہیں ہے، شاید 2 بندے ہیں۔ کقول سعد بن مالک من صد النیرانہا فَأَنَا ابْنُ قَيْسٍ لَا بَرَاهُ، یعنی لا براہ لی، ایسے ہے۔ من صد النیرانہا، جو یعنی اس جنگ کے شعلوں سے مانع بنے، یعنی نکل جائے دیگے۔ من صد النیرانہا، جو آتش جنگ سے مانع بنے۔ فَأَنَا ابْنُ قَيْسٍ لَا بَرَاهُ، اما میں ابن قیس ایسا ہوں کہ اس کے لیے اس جنگ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ کہ من صدّ نیرانیہ کا جواب محذوف ہے، شاید ہی مثال ہے لا براہو میں کہ لی اس کی خبر ہے، براہو اسم ہے، کوئی چارہ نہیں ہے میرے لیے جنگ کے علاوہ۔ وَإِنَّمَا لَمْ يُقَدِّرُوهَا مُهْمَلَةً وَالرَّفْعُ بِالْابْتِدَاء، اگر اس لا کو محملہ قرار دیں اور براہو کو مبتدا ہونے کی بنا پر رفع دیں، کہہ رہے ہیں نہ، ایسے نہیں کیا، کیونکہ لا اگر محملہ ہو تو پھر اس کا تکرار واجب ہوتا ہے، لہذا انہوں نے کہا یہ محملہ نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا لَمْ يُقَدِّرُوهَا مُهْمَلَةً لِمَاذَا لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ وَاجِبَةُ التَّكْرَارِ، محملہ ہونے والی صورت میں واجبۃ التکرار، اس کا تکرار واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ تکرار نہیں ہے لہذا یہاں پر محملہ نہیں ہے۔ وَفِيهِ نَظَرٌ، ابن شام کہتے ہیں یہ بات غلط ہے، اس میں اشکال کیا جا سکتا ہے، کیوں؟ لجواز ترکہ فی الشعر، اگر شعر کے اندر تو آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری وسعت ہوتی ہے، کوئی بندہ کہے نا یہاں پر تکرار نہیں ہوا ضرورت شعری کی بنا پر، کیا کر لیں گے آپ؟ اگر اس لا اور لیسا میں 3 جہات سے تفاوت ہے، وَلَا هَذِهِ تُخَالِفُ لَيْسَ من 3 جہات، کون سی؟ ایک احداها ان عملها قلیل، لا کا عمل قلیل ہے، لیسا کا کثیر ہے، حتی الدعیاء انہو لیس بموجود، یہاں تک کہ ادعا کیا گیا ہے کہ اصلا اس کا عمل ہے ہی نہیں۔ یہ لائے مشبہ بے لیسا اصلا لغت عرب میں ہے ہی نہیں، بعض تو ایسے ادعا کرتے ہیں۔ الثانیہ، دوسرا تفاوت، ان ذکر خبرها قلیلون، اس کی خبر کا ذکر کرنا قلیل ہے، حتی ان الزجاج لم یظفر بے، حتیٰ کہ زجاج تو کہتا ہے کہ بابا کلام عرب میں مجھے ملا ہی نہیں کہ اس لائے مشبہ باللیسا کی خبر ذکر ہوئی ہو۔ فدعا، اسی لیے اس زجاج نے ادعا کیا کہ انہا تعمل فی الاسم خاصتان، کہ یہ فقط اسم میں عمل کرتی ہے لائے مشبہ باللیسا، وان خبرها مرفوع، اور اس کی خبر جو ہے وہ کیا ہے؟ اعلیٰ، نہ کہ اس کی وجہ سے جداگانہ طریقے سے مرفوع ہے۔ وَيَرُدُّهُ قَوْلُهُ، اس کے قول کو یہ شاعر کا شعر رد کرتا ہے، تغر فلا شیء علی الارض باقیا ولا وزر مما قضى اللہ واقیا،
تعزا اللہ صبر کرو، ٹھہرو، سخت بنو، امر ہے۔ فلا شیء علی الارض باقیہ، زمین پر کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ یہاں پر دیکھیں خبر ہے یا نا، فلا شیء باقیہ خبر منصوب ہے دیگے، ولا وزر، اور کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، کوئی بچانے والی چیز نہیں ہے، ولا وزر مما قضى اللہ واقعہ، جو خدا نے قضا آپ کے لیے مقرر کر دیا اسے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں پر بھی منصوب ہے واقعہ خبر کی بنا پر۔ الثالثۃ، تیسرا فرق، ان لا تعمل الا فی النکرات، آگا یہ نکرات میں عمل کرتی ہے لا، لیکن لیسا ضروری نہیں، معرفہ پر بھی عمل کرتا ہے۔ خلافا لابن جنی وابن شجری، ابن جنی اور ابن شجری کہتے ہیں نا، معرفہ میں بھی عمل کرتی ہے۔ وعلی بن المتنبی قولہ، اور ان دونوں ابن جنی اور ابن شجری کے قول پر بنا رکھتے ہوئے متنبی نے یہ شعر کہا ہے، اذا الجود لم يرزق خلاصا من الاذى فلا الحمد مکسوبا ولا المال باقیا۔ اگر دیکھیں اگر راہ خدا کے اندر آپ خیر و خیرات کرتے ہیں تو پھر منت وغیرہ نہ کریں، منت کے ذریعے سے اس کو باطل نہ کریں، خراب نہ کریں۔ اس شعر اس کو کہتا ہے اذا الجود لم يرزق خلاصا من الاذى، کہ جب جود و سخا اذا یعنی اذیت وغیرہ سے خالی صورت میں نہ ہو، یعنی اذیت سے جدا نہ ہو، یعنی اذیت کے ساتھ ہو، تو فلل حمد مکسوبن، اب ایسی سخا کرو بعد میں منت کرتے رہو تو نہ تمہارے لیے ستائش ہوگی، ولل مال باقیہ، اور نہ ہی تمہارا مال باقی رہے گا۔ دیکھ رہے ہیں کیا کہنا چاہتا ہے؟ اگر آپ جود و سخا کرے، کہ یہ دنیاوی شاعر ظاہر سی بات ہے، وہی ذہنیت ہے کہ جود و سخا آپ کر رہے ہیں کس کے لیے؟ دنیا کے لیے، کہ آپ کی لوگ واہ واہ کریں۔ خوب اگر تم سخاوت کرنے کے بعد لوگوں کو منت کے تانے دو، میں نے یہ کیا، تو پھر اس صورت میں مال بھی گیا اور تعریف بھی باقی نہیں رہے گی۔ شاہدی مثال ہے فلل حمد مکسوبن ولل مال باقیہ میں، الحمد دیکھیں معرفہ ہے، ولل مال دیکھیں المال معرفہ ہے، اور عمل بھی کیا ہے۔ خوب اس طریقے سے لائے جو ہے وہ کیا ہے، مشبہ باللیسا کے بارے میں بحث ختم ہوئی، کہ بہرحال بعد میں ایک اور بات شروع کریں گے، لیکن کیونکہ تنبیہ مفصل ہے وہ ختم نہیں ہوگی، لہذا یہاں پر بحث کو روکتے ہیں، انشاءاللہ پھر کل بحث کو آگے چلائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔